ਲੋ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MBC ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुश आमदीद कहने हैं। तुसी भी सलाम कह दो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कह दिया था लेकिन मैं ऐसे नहीं कहती। हाँ। बस मैं कहती हूँ अस्सलाम कुछ वालेकुम, लोगों को क्या हाल है? ऐसा करने पे भी बहुत एतराज़ है, अब क्या किया कुछ जाए। लोगों के एतराज़ात आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो इस वजह से। नहीं, हम इंडिया से क्यों नहीं ताल्लुक़ रखते? इंडिया और पाकिस्तान एक ही तो खिता है। अच्छा बहरहाल, अच्छा अगली बात करते हैं। देखें, हम कुछ अमेरिका की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। अमेरिका में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका में पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, वो जो पुलिस के हाथों एक सियाह फाम की हलाकत के ऊपर। इस दफ़ा भी वो प्रोटेस्ट जारी हैं, मगर वो ज़्यादातर पुरअमन हैं और अब कुछ उनमें वक्फा आ गया है और अब शायद वीकेंड के ऊपर हुआ करेंगे। अच्छा, अब उन प्रोटेस्ट का फ़ायदा ये हुआ है कि अब मुख्तलिफ गवर्नमेंट में मुख्तलिफ जगहों पे यानी लोकल गवर्नमेंट पे, स्टेट लेवल पे और फेडरल लेवल पे पुलिस रिफॉर्म्स की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बल्कि मिनियापोलिस की जो लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, वहाँ की जो लोकल असम्बली है उसने करारदाद पास की है कि पुलिस का महकमा ख़त्म किया जाए और उसकी जगह हम नया महकमा खड़ा करेंगे। इसी तरह न्यूयॉर्क स्टेट में भी पुलिस में बहुत सारी रिफॉर्म्स उन्होंने अनाउंस, जैसे डिफंडिंग कर रहे हैं, उनके अथॉरिटीज़ को थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि वो अपनी अथॉरिटीज़ को गलत इस्तेमाल हाँ, और उसमें वो हथियारों के इस्तेमाल पे भी पाबंदी लगा रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उनमें कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ऐसा सही कर रहे हैं। और फिर इस तरह किया, फिर वो कर रहे हैं कि जो फेडरल लेवल पे है, कांग्रेस जो है वो भी उसके ऊपर कुछ एक लॉ बना रही है। वो अगले कुछ दिनों तक वो सामने आएगा कि वो क्या है। बहरहाल उसकी सियाह फाम की हलाकत के बाद एक मुस्बत काम ये शुरू हुआ है कि मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो है वो पुलिस में जो है रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? देखें, अब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर देखें सिटी की अपनी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फिर काउंटी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट लेवल पे आती है, फिर फेडरल लेवल पे आती है। पाकिस्तान में अब देखें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था राव अनवार का। जी हाँ। अब राव अनवार जो है वो असल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं है वहाँ, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और वो चूँकि सूरत हाल कानून की वो माशी भी और समाजी सूरत हाल भी ख़राब है। थोड़ी हमारी आवाम भी नहीं आवाज़ उठाती। नहीं, आवाम आवाज़ उठाती है। असल में अब देखें ना, उन आवाम आवाज़ उठा ही रही है तो जो हुकूमत है वो उसे पसंद नहीं करती। अच्छा, अब वो पीसफुल प्रोटेस्ट को हमारी जो गवर्नमेंट है वो बर्दाश्त ही नहीं करती। उसका तरीका ये निकालते हैं कि ये कानून नाफज करने वाले जो अदारे के लोग होते हैं उनके ज़रिए ये टारगेट किलिंग शुरू कर देते हैं, जैसे मावराए अदालत कत्ल है। अब देखें कि जैसे वो राव अनवार ने वो ने बेशुमार कत्ल किए हैं, तकरीबन 400 से ज़्यादा कत्ल उसने किए हैं, 444 कहते हैं। अब उसमें एक नकीबुल्ला महसूद को उसने मारा था और उसको बेगुनाह मारा गया था और जिसके ऊपर फिर एहतजाज शुरू हुआ और उसी एहतजाज के नतीजे में फिर एक बहुत बड़ी मज़ामती तहरीक ने जन्म लिया है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसे PTM हम कहते हैं। क्योंकि उस इलाके में ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तालिबान को वहाँ पे पाला जाता है और तालिबान वहाँ पे बदमाशी करते हैं, लोगों से बता भी लेते हैं। और फिर होता ये है कि वहाँ पे जगह जगह सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई हैं। आम लोगों को तो सिक्योरिटी से मराइल से गुजरना पड़ता है और तालिबान को जो है वो बगैर चेक किए ही वो निकल जाते हैं। तो इस तरह ये जो है ना वो उसमें हुआ। इसमें कसूर ज़्यादा किसका है? इसमें कसूर रियासी इदारों का है। जो अब देखें ना, अब नकीबुल्ला मसूद एक बेगुनाह कत्ल हुआ था और उसके ऊपर इतना एहतजाज हुआ था कि आर्मी चीफ को नकीबुल्ला मसूद के घर जाके ताज़ियत करनी पड़ी थी। इसका मतलब वाज़ेह हो गया था कि वो बेगुनाह हलाक हुआ है और आर्मी चीफ ने वादा किया था कि जी हम उसके कातलों को पकड़ेंगे।
مگر وہ بس وہ وقتی طور پہ اس طرح کے وعدے کرتے پاکستان ہیں. میں کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا. ایک عدالتیں ہیں, قوانین بنتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوتا. وہ جب تک ڈیموکریسی اپنی اصل صورت میں نہیں آئے گی یہ اسی طرح ہی رہے گا. آپ دیکھیں نا اسی طرح کا واقعہ ماورائے عدالت کا واقعہ, قتل برائے کیا کہتے ہیں, چلے آپ مجھے ابھی بھول رہا ہے. اچھا اسی طرح نا بلوچستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اب بلوچستان میں بھی بے شمار محرومیاں ہیں. وہاں کے لوگ جب اٹھتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. اب ان کے لوائقین بھی جو ہیں وہ مسلسل ایک تو کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں, وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, مگر میڈیا میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آتا. میڈیا میں اوٹ پٹانگ چیزیں بہت زیادہ ہیں, مگر اگر یہ سیریس چیزوں کو لیا جائے تو اس میں زیادہ ضرورت ہے کہ سیریس ہو جائیں. اب آپ بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے پاکستان. اب پچھلے دنوں کوئٹہ کے شہر مند میں میرا خیال بلوچستان کے شہر مند میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے. وہاں پہ جو کچھ مسلح افراد نے ایک گھر میں گھس کے ایک خاتون کو قتل کیا, اور اس کی مزاحمت کرنے پر اس نے, اور جو اس کی بیٹی ہے چھوٹی وہ زخمی ہے, اور جس کے اوپر وہاں پہ احتجاج بہت زیادہ شروع ہوئے ہیں, مگر وہ میڈیا میں کوئی خبر نہیں آ رہی. وہ احتجاج جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہوا ہے, کوئی خبر نہیں ہے. جیسے پی ٹی ایم کا آغاز ہوا تھا اسی طرح وہاں پہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ منظم احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ جو نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے میڈیا میں انٹرنیشنل لیول پہ, جیسے وہ امریکہ تباہ ہو رہا ہے یا کچھ ہے, اپنے ملک کے اندر جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا اور نہ دکھاتا ہے, اور سچ سے کنارہ کشی کرتے ہیں. اینڈ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ ایکچولی, جو کہ وہاں کا ایک اصول بنتا جا رہا ہے میرا خیال ہے. جی اب دیکھیں نا, وہ آپ نے کہا نا کہ جی وہ پاکستان میں فوری طور پہ ایک ہمارا این جی او والے دوست ہیں, گروپ ہے, میرا خیال ہے وہ سجاگ کے نام سے ہے. کس نام سے؟ سجاگ کے نام سے ہے. اب وہ فنڈنگ تو باہر کے ملکوں سے, یورپی ملکوں سے ہی لیتے ہیں, اور انہوں نے فوری طور پر ایک ویڈیو بنا دی, امریکہ چل رہا ہے, اور امریکہ میں ہونے والے وہ دکھا دیا, انہوں نے لوٹ مار کو دکھایا, اور اتنے خوش ہوتے ہیں وہ خبریں پڑھ پڑھ کے, وہ واقعی امریکہ بس ہم امریکہ ہم ہیں تو پاکستانی بیسکلی, مگر مسئلہ یہ ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کی صورتحال کو دکھا نہیں سکتے کہ بلوچستان جل رہا ہے, اس پہ یہ کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے. ایون اگر کوئی ڈاکیومنٹری بھی بنتی ہے پاکستان کی خاص چیزوں پہ تو وہ بھی کہتے ہیں کیوں بنا رہے ہیں, پاکستان کا اصل چہرہ کیوں دکھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا جو ہے وہ جل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں بنائیں گے. طالبان کیا ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے. کراچی میں یا سندھ میں, پنجاب میں جو جرگا سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کوئی کہتے, بس سب کچھ چل رہا ہے ویسے ہی, تھوڑی دیر خبر آتی ہے اس کے بعد. اب سندھ میں بھی اس طرح کا, سندھ میں بھی بہت 2 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. وہاں پہ سندھ یونیورسٹی کے 2 پروفیسر ہیں, ان پہ انہوں نے توہین رسالت کا الزام لگایا ہے. اس پہ کوئی قانون بننا چاہیے, ہر کسی نے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر. پروفیسر سومبرو صاحب ہیں, ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا, اور ایک اور ہماری جاننے والی ہیں, جاننے والی تو نہیں, یہ ہماری پروفیسر ہیں عرفانہ ملا, ان کے ساتھ 1-2 دفعہ مختلف سیمینارز میں ملاقات بھی ہوتی رہی ہے. اب یہ وہ روشن خیال لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کچھ جدوجہد کرتے ہیں, برداشت ہونا چاہیے. مگر جیسے ہی کوئی اس طرح کی وہ بات کریں تو آسان طریقہ ہے توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا الزام لگا دو. اور پاکستان میں یہ ایک انتہائی بری بات ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ گنہگار ہے یا کچھ ہے, اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو ضرور سزا دیں, لیکن اس پر اس طریقے سے نہیں کہ آپ صرف آپ ہی سپیریئر رہ گئے ہیں, باقی تو سب بیچارے ہیں نا, تو آپ پکڑ کے اس کو بندوں کے حوالے کرتے ہیں, لوگ مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں, یا پولیس حوالے کر دیتے ہیں. اور پولیس نہیں, پولیس بھی اب ہماری جو ہے نا وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے, پھر بہت زیادہ مذہبی بھی ہو گئی ہے. مذہب کے نام کے اوپر آپ جو کچھ مرضی کر لیں, لوگوں کو قتل کر دیں, مار دیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. برداشت نہیں ہے. برداشت اسلام کا بیسک اصول ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال لی جائے تو کتنا برداشت تھا ان کے اندر. انہوں نے تو کبھی نہیں اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی کو بھی کہا کہ مطلب کبھی برا بھی نہیں کہا, بلکہ اس کی جا کے پوچھا کہ کیوں نہیں پھینک رہی, میں جا کے دیکھوں وہ ٹھیک تو ہے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے,
ہمارے یہاں برداشت تو ہے نہیں بس جو سوسائٹی وہ- کی اثر روح ہوتی ہے ایکچولی میں. اصل میں برداشت اسی لیے نہیں ہے نا، پالیٹکس. اور پھر اگر ایک الزام لگاتا ہے نا کہ یہ ہے توہین کا یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس پہ سارے کہتے ہیں ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. بس اس پہ غور کرنے کو تیار نہیں کہ اس بندے نے کہا کیا ہے. کیونکہ بس وہ گردنیں کاٹنے کو تیار ہو وہ جاتے بس ہیں، گردنیں کاٹ دو. وہ ہمارا تاریخی کام ہی چاہیے گردنیں کاٹنا. اور- بہرحال یہ اب Yeah. اور آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا کوئی چاہ رہی خبر تھی آپ شبر سے، ہے وہ کہ- ایک امریکی فوج ہے پینسلوینیا، ان کے ریٹائرڈ جنرل ہیں، جنرل ہوٹل پینسلوینیا یونیورسٹی کے لا اسکول کے، انہوں نے کچھ کہا ہے نا ٹرمپ کے ساتھ وہ کہ فوج جو ہے وہ نہیں وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے جو وائٹ ہاؤس کے سامنے پچھلے ہفتے ایک پیسفل پروٹیسٹ جاری تھا، تو صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی میں نے وہاں سامنے چرچ کے سامنے جا کے بائبل کے ساتھ تصویر اتروانی ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے نا مظاہرین پر شیلنگ کی اور ان کو پولیس کے ذریعے پیچھے دھکیلا گیا، جس پہ خیر دنیا میں بہت شور ہے. اچھا اب وہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ جو امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ بھی ساتھ ان کے تھے، پوری وردی میں تھے. تو ان پہ بہرحال بہت تنقید ہوئی. تو اب پچھلے دنوں وہ جنرل صاحب نے معافی مانگی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو فوج کو سیاست میں انوالو کرنے والی بات ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں معافی مانگتا ہوں. اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے کیونکہ ان کے اوتھ میں شامل ہے کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، یعنی ایز اے سولجر، ایز اے جنرل، ایز اے کیپٹن، جو بھی آپ کہہ لیں، فوج میں وہ اوتھ لیتے ہیں کہ پالیٹکس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اوتھ تو ہماری فوج بھی لیتی ہے، ہمارے جرنیل بھی لیتے ہیں. ہاں وہ تو اللہ معاف، میں کہنا نہیں چاہتی، قرآن اٹھا کے اوتھ لیتے ہیں. ہاں وہ بھی اوتھ لیتے ہیں، مگر وہ بس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، پھر بعد میں سیاست شروع کر دیتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمارے پاکستان میں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں لیکن یہی کہنا چاہیں گے کہ بہت زیادہ انوالومنٹ بھی نظر آتی ہے. دیکھیں جی جب فوج سیاست کرے گی تو پھر تنقید بھی تو سننی پڑے گی نا ان کے. دیکھیں سیاستدانوں کو آپ جو ہے نا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے ہمارے یہاں، سیاستدانوں کو آپ تنقید کرتے رہتے ہیں، مگر اگر فوج بیرکوں میں رہے گی تو اس پہ تنقید نہیں ہوگی، جب سیاست کرے گی تو پھر تنقید ہوگی. تو وہ کسی نے وہ بڑا ایک مشہور سا فکر ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ فوج کا احترام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں فوج کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا وہ پاکستانی آئین کا احترام کرتی ہے. That's very true, I think so. یہ صورتحال ہے. اچھا وہ آپ کوئی گدھوں کی خبر سنا رہے تھے؟ ہاں جی پچھلے دنوں نا مجھے کوئی یاد، اب ہمارے میڈیا پہ دیکھیں نا کیسی کیسی خبریں آتی ہیں. پچھلے دنوں نا ابھی آپ کو ہم ایک کلپ دکھاتے ہیں، اچھا پہلے آپ وہ کلپ دیکھ لیں. دیکھیے. دیگر خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں گدھوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے. محکمہ لائف سٹاک پنجاب کے مطابق پاکستان دنیا میں گدھوں کی تعداد کے حوالے سے تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے. اچھا اس کلپ میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ آج آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جیو نیوز کی خبر ہے. اور پھر انہوں نے بعد میں بتایا کہ لاہور میں گدھوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. میں سمجھا شاید یہ امین حفیظ کی خبر ہوگی، کیونکہ وہ پھر بعد میں جب کوئی انٹرویو نہ آیا تو میں سمجھا یہ کسی اور کی خبر ہے. تو اصل میں ایسا ویسے امین حفیظ جو ہے نا وہ دیکھیں نا وہ گدھوں وہ بکروں کے تو انٹرویو کر لیتے ہیں، گائے کے بھی وہ چلتے ہیں سڑک کراس، گائے کا بھی انٹرویو کر لیتے ہیں، گدھوں کا نہیں انہوں نے کیا. یا تو مجھے لگتا ہے انہوں نے سمجھداری کی ہے. جی اس کی وجہ سے تصدیق جو ہے وہ میری آنٹی نے بھی کی ہے، جو کہ آنٹی انہوں نے کیا کیا ہے کہ گدھے زیادہ ہو گئے ہیں، گدھے زیادہ ہو گئے. انہوں نے سیریسلی کہا ہاں یہ بات واقعی سچ ہے. امین حفیظ صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اس پہ زیادہ اس لیے توجہ نہیں دی کہ وہ بھی کہیں گے کہ اگر میں نے گدھوں پہ زیادہ توجہ دی نا تو کہیں مجھ پہ بھی کوئی کیس نہ بن جائے. اب پتہ نہیں وہ کون سے گدھے ہیں، خاکی گدھے ہیں، نیلے گدھے ہیں، چلیں اس کا جواب تو کس طرح کے گدھے ہیں امین صاحب ہی دیں گے. ابھی امید کرتے ہیں کہ امین حفیظ بھی کوئی گدھوں کی وضاحت کریں گے کہ پاکستان میں کتنی قسم کے گدھے ہیں اور کیا گدھے کرتے ہیں. ویسے گدھوں کا گوشت شیخو پورا شادرہ میں کافی لوگ کھا رہے ہاں تھے. کوئی بات نہیں، کھا لینا چاہیے. اب اگر کوئی بھول چوک کر کے کوئی کھا لیتا ہے. مجھے گدھوں سے یاد آیا ٹڈیوں کا حملہ ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. لوگوں نے، میں نے سنا ہے گنے کے زمینوں پہ
गंदम उगानी शुरू की जिसकी वजह से ये सब हुआ है ऐसा? ये इसके बारे में भी मुझे सही पता नहीं है, मगर ये है कि सिंध के शहर में वो उन्होंने टिड्डियों की कड़ाई बनाई है। लेकिन लोग बेच रहे हैं पकड़ पकड़ के, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको एक दिहाड़ी दे दी कि आपने इतनी शॉपर बैग बना मेरा के तो हमें ख्याल दे है वो टिड्डियों वाली कड़ाई जो सिंध में बन रही है ना, वो अस्तगफुरुल्लाह। ज्यादा अच्छी होगी, कभी हमें भी वो खानी चाहिए। लो जी नाजरीन, अच्छा एक आज इतना थोड़ी ही सी मैंने बस आपसे कर दो, उनकी कह रहे तालीमी दहशत गर्दी की बात करनी थी कि स्कूल कॉलेज फीसें, आप क्या कहते हैं इस बारे में, थोड़ा सा ये मुझे बता इसके दें। बारे में भी पता नहीं है। चलें, पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी फीसें ज्यादा हैं। हाँ। ये आपने पहले मुझे बताना था मैंने ना। आपको पहले बताया था चलो कि हम बहरहाल अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं और अगले हफ्ते फिर कुछ नई बातों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह बेली। अपना ख्याल रखिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहा करें और शेयर करें ताकि हमारे मज़ीद सब्सक्राइबर्स बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।